بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے اللہ بنا دے اس شہر کو آمنا امن والا، وارزق لہ من الثمرات، اور دے دے اس کے رہنے والے کو پھل میوہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر ان میں سے اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، سو اس کو بھی تھوڑا سا دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا، پھر اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہ، مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مکے کا علاقہ ویران علاقہ ہے، اور کوئی بھی علاقہ جو ویران ہوتا ہے، پھل میوہ نہیں ہوتا، لوگ اس کے امن والے نہیں ہوتے، آبادی نہیں ہوتی، تو وہاں بڑے مشکل سے لوگوں کا جینا ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، علاقے لوگوں کے اوپر آباد ہوتے ہیں، اور جیسے علاقہ ایسے اس کے لوگ، اگر لوگ اچھے ہوتے ہیں تو علاقہ ترقی کر جاتا ہے، اور وہی علاقہ آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر رہنے والے امن کے لوگ نہ ہو، فسادی ہو، تو اگرچہ وہ ایریا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی قدر اور منزلت نہیں ہوتی۔ تو مکہ وہ جگہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے امن کا جگہ بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مکہ امن والا بنے اور یہاں کے رہنے والے لوگ بڑے اچھے اخلاق والے، کردار والے، خوش اخلاق لوگ، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، اور ہر چیز یہاں ملے، اس کو دیکھ کر لوگ پھر بار بار حج کے لیے آئیں گے اور مکہ آباد رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اے اللہ ان کو سب کچھ دے دو، ان کو امن بھی دے دو، ان کو رزق بھی دے دو، سب کچھ ان کو دے دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں ابراہیم، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے، ہم رزق ان کو بھی دیں گے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ خلافت، بادشاہت، نبوت، یہ امامت اس کو ملے گی کہ جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، نبی وہ بنے گا، اور نیابت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے روزی کا اور رزق کا، تو یہ روزی اور رزق ایمانداروں کو بھی ملے گا اور بے ایمانوں کو بھی ملے گا۔ لیکن بات صرف یہ ہے
کہ ایماندار جو اللہ پر صحیح ایمان لانے والے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور موت کے بعد بھی یہ لوگ کامیاب ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے بے ایمانوں کا تو دنیا کی اس زندگی میں ہم ان کو فائدہ دیں گے، کھائیں گے پئیں گے عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آخرت میں ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر ہم لے کے جائیں گے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. جو کافر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مال ہم دیں گے، پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے کر جائیں گے. دنیا مختصر، تو دنیا کا زیب و زینت اور دنیا کا مال و دولت یہ بھی مختصر، لمبا نہیں ہے، مختصر سا ہے. اصل زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے، اور دنیا میں جو ہم آئے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے آئے. اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس لیے کہ ہم یہاں رہ کر آخری زندگی بنائے، اور اس کے لیے یہاں دنیا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جس نے ختم ہونا نہیں. بہرحال وہ جو کافر ہے اللہ پر ایمان لانے والے نہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف دنیا کی اپنی زندگانی کے ساتھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اور پھر ان کا جو جگہ ہے وہ بئس المصیر، وہ برا ٹھکانہ ہے. ایک انسان کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ چلے یار کوئی بڑا ٹھکانہ ہے، سہولت کا ہے، پانی بھی ہے، گیس بھی ہے، بجلی بھی ہے، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، آرام اور سکون کے ساتھ زندگی ہے. کہتے ہیں وہ ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ ہے. اور وہ ٹھکانہ کہ جہاں کچھ بھی نہیں سوائے عذاب کے اور تکلیف کے، تو وہ ایک برا ٹھکانہ ہے. تو جہنم ایک بری جگہ ہے، اور یہ بری جگہ برے لوگوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.